وأزواجه وأولياء أمته وعلماء ملته والشرفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. قال الله تبارك في القرآن المجيد في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. نہایت ہی واجب الاحترام محترم المقام علماء ذی الاحتشام، دیگر سامعین محتشم، محفل پاک، حضور خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ محمد شمس الدین سیالوی رضی اللہ تعالی عنہ دی بارگاہ ناز دے اندر خراج عقیدت پیش کرن واسطے سجائی گئی آپ دے خاندان دے مختلف افراد دا، آپ دی اولاد دا مختلف انداز دے اندر ذکر خیر کیا گیا. میں اپنی غلامی کی ابتدا حضور شیخ الاسلام حضرت خواجہ قمر الملت والدین خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی خواجہ خواجگاں حضور خواجہ محمد ضیاء الدین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں چند ایک گزارشات پیش کرتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ سارے کا سارا خاندان ہی باکرامت ہے. حضور شیخ الاسلام کا تعارف کروایا گیا، حضور امیر شریعت علیہ رحمت کا تعارف کروایا گیا، حضور خواجہ خواجگاں حضور شمس العارفین علیہ رحمت کا تعارف بھی کروایا جانے والا ہے. تو درمیان میں دو شخصیات ہیں، حضور خواجہ محمد دین سیالوی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضور خواجہ محمد ضیاء الدین سیالوی رضی اللہ تعالی عنہ. تو حضور خواجہ محمد ضیاء الدین سیالوی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ وحدہ لا شریک نے ان کو صحیح معنوں میں اشداء علی الکفار کی صفت سے نوازا. تاریخ پاکستان کا مطالعہ کیا جائے، برطانوی سامراج کی تحقیقات کا مطالعہ کیا جائے، بر صغیر پاک و ہند کی سرزمین پر سب سے زیادہ خوف تھا برطانوی حکمرانوں کو تو وہ حضور ضیاء الدین علیہ رحمت کا تھا. ان کے سوا کسی اور کا اتنا خوف نہیں کھاتے. اس خوف کے پیش نظر برطانوی سامراج نے راجہ کفایت علی کو حضور پیر سیال کی بارگاہ میں بھیجا کہ حضور مہربانی فرمائیں، سرزمین ہند میں سے جس جگہ چاہیں 20 مربع زمین لے لیں
اور حکومت انگریز کی مخالفت چھوڑ دے۔ آپ نے ایک کو تو ویسے بھیج دیا، پھر دوسرا قاصد آ گیا، اس نے آ کر 5 مربع اور بڑھا دیے۔ حضور 25 مربع جات لے لیں، انگریز کی مخالفت چھوڑ دیں۔ آپ نے دوسرے کو بھی بھیج دیا، اب تیسرا آ گیا، کہنے لگا حضور انگریز نے تو مجھے اجازت دی ہے صرف 30 مربع جات کی، لیکن میں اپنی غلامی کی وجہ سے کہ میں انگریز کا بہت پرانا غلام ہوں 7 مربع جات تمہیں اور دیتا ہوں، مجموعی طور پر 37 مربع جات اراضی دیتا ہوں۔ صرف مطالبہ ایک ہے، انگریز کی حمایت نہ کریں، صرف مخالفت چھوڑ دے۔ تو آپ نے جواب میں فرمایا بھائی یہ سرزمین ہند ہماری ہے، ہم مسلمانوں کی ہے، اپنے اسباب سے جا کر کہہ دے اگر دینی ہے سرزمین انگلستان سے دے، اور پھر دیکھے کہ محمد عربی کے دین کا چرچا انگلستان میں کیسے کرتا ہوں اور محمد عربی کے دین سے لوگوں کے سینوں کو کیسے سرشار کر دیتا ہوں۔ تو آپ نے بتا دیا آپ نے بتا دیا کہ ہماری نگاہ ان اراضیوں پہ نہیں، زمینوں پہ نہیں، ہماری نگاہ ہے تو محمد عربی کے غلاموں پر ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ دنیا کے کونے کونے میں آقا کریم علیہ السلام کی ذات اقدس سے کہ وفادار تیار ہو جائیں۔ اور ویسے بھی سرزمین ہند میں صرف ایک تو چشتی شہنشاہ آیا تھا، پورا کفرستان ہند تھا، صرف ایک شہزادہ آیا تھا، آقا کریم علیہ السلام کی اولاد اطہار کا حسنی حسینی سید آیا تھا۔ لیکن جب گیا تو 99 لاکھ ہندوؤں کو آقا کریم علیہ السلام کی ملت اسلامیہ میں داخل کر کے گیا۔ آنے والا ایک تھا، جاتے وقت کروڑوں کو آقا کریم علیہ السلام کے دین سے مالا مال کر کے گئے۔ تو آپ نے اسی طرف اشارہ فرمایا کہ انگلستان میں صرف 1 مربع اراضی دے دو، یہ زمین تو ہماری اپنی ہے، اپنے برطانیہ سے دو، 1 مربع دو، پھر دیکھو تمہارے برطانیہ میں کوئی عیسائی رہتا ہے یا سارے کے سارے محمد عربی کے غلام بن جاتے ہیں۔ آپ کی ذات اقدس پاک پتن شریف میں حضور بابا صاحب علیہ رحمت کے مزار پر انوار پہ حاضر ہوئے، وہاں پہ دیکھا ایک انگریز کا غلام سپاہی اپنی وردی میں ملبوس پینٹ شرٹ پہن کر کھڑا تھا۔ آپ نے سپرنٹینڈنٹ پولیس کو بلایا، فرمایا نکالو اس کمینے کو میرے بابا کے مزار سے۔ اس بغیرتی کے لباس میں کھڑے ہونا اللہ کے گھر مسجد کی بھی توہین ہے، دربار بابا کی بھی توہین ہے، اور خود بابا جی کی بھی توہین ہے۔ آپ نے اسے پکڑا اور نکال دیا، باہر بھگا دیا، نکل جاؤ یہاں سے۔ معاملہ اوپر تک پہنچا تو بالآخر وائسرائے ہند کو اس بات کا فیصلہ کرنا پڑا کہ آج کے بعد جب بھی کوئی سپاہی کسی آستانے پہ کھڑا ہو وہ چادر باندھ کے کھڑا ہو، اس لباس میں وہ کبھی کھڑے ہونے کی اجازت بھی نہیں دی سکتا۔ اور آپ کے پاس ایک ملازم آیا، انگریزی ملازم، نذرانہ پیش کیا، آپ نے نذرانہ پھینک دیا۔ یہ برطانوی سامراج کی آمد سے رقم ہے، اس کو میں وصول نہیں کرتا۔ کاش، ہزارہا بار کاش کہ آج بھی آستانوں پہ یہ غیرت آ جاتی،
واہ جی واہ، کیا بات، کہ جس کے رزق حلال آیا ہے یا حرام آیا ہے۔ کیا بات، آج بھی صاحبزادگان آنے والے نذرانے لوٹا دیتے، لے جا، یہ تیری رشوت کی کمینگی کی کمائی ہے، ہم اسے اپنے بابا کے پاک لنگر میں قبول نہیں کرتے۔ آج بھی لوٹا دیتے، یہ تیری چوری ڈکیتی کی کمائی ہے، تیری ڈکیتی کی کمائی کو ہم اپنے بابا کے لنگر میں قبول نہیں کرتے۔ آج بھی لوٹا دیتے، کیا بات پیر جی، کیا بات، سبحان یہ تیری سود کی کمائی ہے، اس کو ہم اپنے بابا کے پاک لنگر میں نہیں قبول کرتے۔ یقین جانیے، اگر آج بھی یہ غیرت آ جائے تو ملت اسلامیہ کی جو یہ درد بھری کہانی ہے یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اللہ وحدہ لا شریک اس ملت کا پھر اسی طرح سے عروج عطا فرمائے گا۔ تو آپ کی غیرت کا تقاضا دیکھیں کہ آنے والے کے رزق پہ نگاہ ہے کہ حلال ہے یا حرام ہے۔ اپنے بابا کے لنگر کا تقدس دیکھ رہے ہیں کہ انگریز کی ملازمت کا پیسہ میرے بابا کے لنگر کے لائق نہیں۔ تو آپ کی ذات مقدسہ نے ایک مرتبہ دہلی شریف جا رہے ہیں، راستے میں ایک مسجد دیکھی جس کو تالے لگے ہوئے، انگریز کا سپاہی پہرے پہ کھڑا، آپ کے ساتھ آپ کے بھائی حضرت خواجہ محمد عبداللہ بھی ہیں۔ آپ نے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا کہ کون ہے اس رب کے گھر کو ملت کفر سے آزاد کروائے، جو اس رب کے گھر کو ملت کفر کے قبضہ سے آزاد کروائے، کل قیامت کے دن آقا کریم علیہ السلام اس بندے کو، اس امتی کو رب کی جہنم سے آزاد فرما دیں گے۔ آپ کے بھائی نے کہا حضور اجازت ہو تو میں کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کرو۔ آپ کے بھائی نے تالے کو مروڑا، تالا ٹوٹا، آپ اندر داخل ہوئے، اپنے ہاتھ سے مسجد کی صفائی کی، مریدوں سمیت مسجد کی صفائی کروائی، مسجد میں نماز ادا کروائی، انگریزی فوج لوٹ کر آئی، انگریزی سپاہی دوڑ کر کہ یہ کیا ہو گیا؟ آپ نے فرمایا بدبختو جاؤ، یہ محمد عربی کے دین کی مسجد ہے، قیامت تک تمہارے گھر تو بند ہو سکتے ہیں، محمد عربی کی دین کی مساجد کو بند نہیں کیا جا سکتا۔ حضور شیخ الاسلام علیہ رحمت ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اگلے سال اسی راستے سے گزر کر گیا دہلی شریف مزارات کی حاضری کے لیے، تو وہاں جا کے آنکھوں سے دیکھا کہ وہ مسجد سال بعد بھی اسی طرح آباد و شاد تھی، بلکہ اس میں بچے قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے والے ہیں۔ حضور التجا ہے کہ مالک حقیقی ہم سب کو ہمیں اپنے اسلاف والی غیرت ایمانی عطا فرمائے، اپنے اسلام والی، اپنے اسلاف والی خدمت دین اسلام سے مالا مال فرمائے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔